نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے ہم یہ بیان کریں گے کہ اسلامی تاریخ میں غسل جنابت کب فرض ہوا۔ مورخین فرماتے ہیں کہ اس کی ابتدائی تاریخ کے بارے میں تو علم نہیں ہے، لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں جنابت کا غسل کرنا فرض تھا، اور ایسے ہی سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی جنابت کا غسل فرض تھا۔ اب یہ سلسلہ چلتا رہا اور یہود میں ایک آدمی پیدا ہوا، اس کا نام تھا پولس۔ اس نے آ کر یہ اعلان کیا کہ میں تمام اس وقت کی شریعت کے احکامات کو منسوخ کرتا ہوں، تو جس میں غسل کی اس نے فرضیت کو بھی منسوخ کر دیا۔ اس کے بعد یہود اور نصارہ غسل نہیں کرتے، اور آج تک بھی یہود اور نصارہ غسل جنابت نہیں کرتے۔ غسل جنابت یہ اللہ جل جلالہ کی ذات کا حکم ہے، اور اس سے انسانی صحت پر اور آنے والی نسلوں پر بے شمار اثرات مرتب ہوتے ہیں، لیکن یہود اور نصارہ اس نعمت سے محروم ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے ان لوگوں سے جو ان کے ظاہر کو دیکھ کر کہتے ہیں جی وہ بڑے ستھرے ہیں اور بہت اچھے ہیں، جبکہ ان کی گندگی کا یہ عالم ہے کہ وہ غسل جنابت بھی نہیں کرتے اور یوں ہی ناپاک رہتے ہیں، وہ اپنی شریعت کے مطابق بھی نہیں کرتے۔ تو لہٰذا جس قوم اور مذہب میں غسل جنابت نہ ہو، وہ قوم کبھی نہ ذات کے اعتبار سے پاک ہو سکتی ہے، نہ خیالات کے اعتبار سے پاک ہو سکتی ہے۔ غسل کے انسانی صحت پر اور انسانی خیالات پر بڑے اثر پڑتے ہیں۔ جو آدمی پاک رہتا ہے اس کی سوچ بھی پاک رہتی ہے، اور جو آدمی گندا رہتا ہے اس کی سوچ بھی گندی رہتی ہے۔ اسی لیے پوری دنیا میں انسانیت یہود اور نصارہ کے ہاتھوں تنگ ہے، کہ ان کی سوچ غلیظ ہے، ہر وقت نقصان کی ہے، ہر وقت ڈسنے کی ہے۔ لہٰذا پوری انسانیت میں وہ لوگ کہ جو ان کے مداح ہوتے ہیں، ان کے کچھ افعال کو دیکھ کر یا ظاہری ان کی شکل و صورت کو دیکھ کر، یہ لوگ تو اپنے اعتبار سے اتنے غلیظ ہیں کہ یہ غسل جنابت بھی نہیں کرتے۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ہمیں ستھرا اسلام دیا، صاف اسلام دیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے غسل جنابت کا حکم رکھا۔ تو اللہ رب العزت کی ذات ہمیں اسلام کی تعلیمات پر کاربند رہنے کی اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔